جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں پر قرآن و سنت جو ہے ان کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا تو ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اسلامی شریعت اور ان کی تفصیلات کو بہتر طور پر سمجھنا چاہیے، دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ تو جہاں تک اسلامی شریعت سے ہم یہ سمجھتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کو بہت سے حقوق حاصل ہیں اور غیر مسلم جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی بھی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ نیکی بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلموں کے میت گزرا کرتی تو اس کے احترام میں کھڑے بھی ہو جاتے تھے۔ صحیح۔ اور یہ ساری مسلمانوں کی روایات ہیں۔ اور غیر مسلموں کو زکوٰۃ سے بھی تالیف قلبی کے طور پر رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ تو غیر مسلموں کے لیے اسلام نے جتنے حقوق رکھے ہیں وہ کسی بھی اور مذہب سے زیادہ، کسی اور نظام سے زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اسلام چونکہ ایک نظریاتی حکومت کی بات کرتا ہے تو نظریاتی حکومت کے اندر اس کے بنیادی جو نظریہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور اس کو فروغ دینے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ایک ہے غیر مسلموں کے حقوق اور ایک ہے کہ وہ ان حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پھیلانے کی جدوجہد کریں۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اپنی عبادت گاہیں بھی ان کی جو ہیں وہاں عبادت بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب پر قائم بھی رہ سکتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، مسلمان ان کا احترام بھی رکھیں گے، باہمی احترام کے ساتھ بھی چلا جائے گا۔ لیکن کیا وہ مسلمانوں کو ایک نظریاتی حکومت کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے غلط خیالات کی تلقین کر سکتے ہیں اور اس کو فروغ دے سکتے ہیں؟ تو دنیا کا کوئی نظام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خاص طور پر جب کسی نظریاتی ریاست جس کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ اس پر حرف آتا ہو، اس وقت کوئی قوم اجازت نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر پاکستان دو قومی نظریے کے بنا پر وجود میں آیا، تو بھارت یا انڈیا کے اندر اس بات کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی مسلمان یا کوئی اور جو ہے وہ غیر مسلم وہاں پر دو قومی نظریے کے فروغ کی جدوجہد کرنا شروع کرے۔ اس کو وہ لوگ اللیگل، غیر قانونی قرار دیں گے۔ روس کمیونزم کے بنا پر وجود میں آیا تو روس میں کمیونزم کے خلاف جو ہے وہ سرمایہ داریت کے فروغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں تو کمتر نظریے ہیں۔ اسلام تو خالصتاً ایک نظریاتی ریاست کی بات کرتا ہے۔ تو اسلام میں ایسا نظریہ جو توحید کو پامال کرتا ہو، توحید جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے صرف ایک لفظ نہیں بلکہ پورا ہی نظام دین، نظام اتباع، نظام حیات ہے۔ صحیح۔ توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور ان اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ تو تمام دین کے احکام وہ توحید ہی ہیں۔ تو نظریہ توحید جس کے اوپر پورا اسلام قائم ہے، اور پاکستان کا دستور بھی یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے۔ گویا کہ یہ ہمارا نقطہ ماسکہ بنیادی نقطہ ہے۔ اس بنیادی نقطے کے خلاف ایسی دعوت جو اس بنیادی نقطے کو اس میں کمی لانے کی کوشش کرے تو اس کی اجازت پاکستان میں نہیں ہے، جو توحید کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے۔ تو میں نے بات یہ کہی ہے کہ غیر مسلم اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں اور عبادت بھی کر سکتے ہیں، اپنے قانون پر بھی ایک خاص حد تک، اپنے پرسنل لاء میں وہاں پر بھی ان پر بھی چل سکتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو اس بات کی دعوت نہیں دے سکتے۔ ایک سادہ سی مثال اس کی یہ سمجھنے، مثال کے طور پر غیر مسلم یہاں رہتے ہوں، شراب پی سکتے ہیں، لیکن باقی مسلمانوں کو یہ نہیں کہیں گے بھی تم بھی شراب کے لیے بورڈ لگا دیے جائیں کہ سب لوگ شراب پیا کریں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شراب کو پینا ایک علیحدہ بات ہے، شراب پینے کی دعوت دینا ایک دوسری بات ہے۔ جیسے وہ خنزیر کو بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے علاقوں میں خنزیر کو رکھ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاقوں میں خنزیر گھومنا شروع کر دیں اور عام بازاروں میں خنزیروں کا گوشت بکنا شروع ہو جائے اور لوگوں کو اس کے فوائد گنانا شروع کر دیں، تو یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ صحیح۔ اس طرح ہمارے مسلمانوں کے علاقے میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی دعوت دینا اور اس کے نت نئے معابد تعمیر کرنا، یہ دونوں